حیدرآباد کے معروف سینئر صحافی یاسین راہی کے صاحبزادے وقار الیاسین خان کی تصنیف کردہ کتاب سفر ارض الانبیاء کی تقریب رونمائی حیدرآباد پریس کلب آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے معروف روحانی شخصیت حضرت غلام مصطفیٰ خان کے سجادہ نشین حافظ منیر احمد خان نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین امت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہے، لیکن ہم صرف کھانے، سونے اور کام پر جانے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی نیت سے سونا بھی عین عبادت ہے، لیکن ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ وقار الیاسین خان نے سفر ارض الانبیاء کے واقعات کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے جس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تقریب سے کنٹرولر تعلیمی بورڈ حیدرآباد پروفیسر مسرور احمد زئی، کنٹرولر تعلیمی بورڈ کراچی عمران چشتی، سینئر صحافی عبدالحفیظ عابد نے بھی خطاب کیا۔ مصنف وقار الیاسین خان نے اپنے مختصر خطاب میں سفر کے دوران آنے والے واقعات اور کتاب کی طباعت میں آنے والی مشکلات کا ذکر کیا۔ منتظمین کی جانب سے مہمانان کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک اور یادگاری شیلڈز دی گئیں۔ تقریب میں شہر کی معزز شخصیات سمیت عمائدین شہر، دوست احباب اور مصنف کے اہل خانہ نے شرکت کی اور وقار الیاسین خان کو بہترین تصنیف کے اجرا پر مبارکباد پیش کی۔ مہمانان نے سفر ارض الانبیاء کی رونمائی کی اور مصنف کو مبارکباد پیش کی، جبکہ سینئر صحافی یاسین راہی کے برادران اقبال خان، یونس خان اور ایوب خان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ آج کی تقریب ہمارے وقار الیاسین صاحب کی کتاب سفر ارض الانبیاء سے متعلق تھی اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ان جگہوں پہ جا کر اور باقاعدہ ہر جگہ گئے اور اپنے آنکھوں سے ان مقامات کو دیکھ کر اور پھر انہوں نے کتاب مرتب کی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں تصاویر بھی دی ہیں اور اچھی تحریر انہوں نے لکھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس میں حوالے بھی دیے ہیں قرآن پاک کے، احادیث کے، اور اپنی زبان میں بھی اس باتوں کی تشریح کی ہے اور جو وہاں پہ انہوں نے مشاہدے کیے وہ سب انہوں نے لکھے ہیں۔ ماشاءاللہ کتاب بہت اچھی طریقے سے انہوں نے شائع کی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے ہاتھوں میں اور طاقت عطا فرمائے جس طرح انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آگے بھی امید ہے کہ یہ سفر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو اس طرح سے فیض پہنچاتے رہیں گے۔ رونمائی کے سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور وقار نے جو کتاب لکھی ہے وہ بہت اہم کتاب ہے۔ انہوں نے مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں اور وہ سفر صرف اس لیے نہیں تھے کہ وہ تفریح کے لیے کیے جائیں، عمارتیں دیکھنے کے لیے، تفریح گاہیں دیکھنے کے لیے کیے جائیں، بلکہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے مزارات کے سلسلے میں سفر کیے اور یہ دیکھنے کے لیے کیے کہ کس مزار کا تعین ہے کہ وہ یہاں پر ہے، حقیقت میں کیا ہے، ان کی روایات کیا ہیں اور کیا مستند حوالے ملتے ہیں، تحقیقی حوالے کیا ملتے ہیں۔ اور ایک صحابی ایسے ہیں جس کے متعلق معلوم ہے کہ ان کا مزار مبارک یہاں نہیں وہاں ہیں۔ تو اس طریقے کی جو سفرنامہ کیا اور انہوں نے جو لکھا ہے سفرنامہ وہ بہت اہم ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہماری ہے اس سلسلے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو اور وہ ایک ایسے مذہبی تقدس کے ساتھ چلے جسے ہم اپنا ایمان کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پیغمبران دین کے پاس جا کر اور ان کی تعلیمات کو روشناس کرایا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، صاحب ایمان بنیں، اپنے ایمان کی اور ملک کی قدر کریں۔ اس سلسلے میں بچے نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس میگزین جو انہوں نے اپنی بک جاری کی ہے اس میں بھی یہی سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اسلام جو ہے وہ کسی تشتری میں رکھ کر نہیں آیا، بلکہ قربانیوں کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان کریم ہے کہ آج اس نے یہ موقع عطا فرمایا کہ کتاب کی رونمائی ہوئی، اس کتاب کی رونمائی ہوئی جس کا میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ ایکچوئل میں یہ میرا پروفیشن نہیں ہے، کبھی کوئی کتاب لکھی نہیں۔ میں ایز اے میرین چیف انجینئر جب میں اردن جانے کا قصد کیا تو اپنی سی ریسرچ کی تو اس سے مجھے کافی چیزیں نکل کے سامنے آئی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جس کے لیے دنیا میں 2 جگہ ایسی ہیں کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام وہاں پہ مدفن ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کرام و محققین نے یہ لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین یعنی کہ اردن میں ہے۔ جیسے حضرت یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، قرآن میں لفظ یوشع نہیں آیا لیکن آپ کا ذکر اللہ نے ضرور فرمایا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں 4 جگہیں ایسی ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یوشع علیہ السلام یہاں پہ دفن ہے، لیکن میں نے جب اپنے طور پہ تحقیق کی، علماء کرام کی
کی کتابوں سے استفادہ کیا تو پتہ چلا نہیں وہ بھی اردو میں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، تو میں نے جب اپنے فرینڈس کی سرکل میں یہ ساری باتیں کہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کتاب کی شکل میں لے کے آئیں۔ میں نے کہا کتاب تو میں لکھ نہیں سکتا، میں نے زندگی میں کبھی کچھ ایک آرٹیکل نہیں لکھا، تو کتاب میں کیسے لکھوں گا؟ ہاں، ایک کتابچہ میں لکھ کے دیتا ہوں تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو میں نے اس طریقے سے کتاب لکھنا شروع کی۔ تو جب کتاب لکھی تو آہستہ آہستہ سفر بڑھتا چلا گیا۔ اہلیہ نے بھی میری کافی مدد کی۔ پھر میں نے جو اپنی تصاویر جو خود لی تھیں وہ اس میں ایڈ کی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ ایک کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔